السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ہر مرد و عورت کی زندگی سے جڑے موبائل فون کے دو حقیقی واقعات بیان کریں گے جو کہ آج کے اس لالچی اور خود غرضی کے دور میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائیں گے اور آپ کی زندگی میں آنے والی پریشانیوں سے آپ کو نجات دلانے میں مستفید ثابت ہوں گے۔ اوکاڑا کا یہ واقعہ ہے۔ منیر نامی شخص کی نئے اور پرانے موبائل کی خرید و فروخت اور مرمت کی دکان ہے۔ اس کا محلہ دار خالد نامی ایک شخص ایک دن اس کی دکان پر اس کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ایک لڑکی اپنی 2 کلاس فیلوز کے ساتھ گاڑی سے اتری اور اس کے پاس آئی۔ تینوں لڑکیوں کے چشمے لگے ہوئے تھے جبکہ ایک لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ فون پر بات کر رہی تھی۔ منیر نے پوچھا کہ کیا چاہیے آپ کو؟ تو ایک لڑکی پریشانی کے عالم میں بولی کہ میرا یہ فون پانی میں گرنے کی وجہ سے آن نہیں ہو رہا، اس کو چیک کیجیے گا۔ منیر نے اس لڑکی سے فون پکڑا۔ پہلے تو منیر نے کوشش کی کہ کسی طرح اس کو ایسے ہی آن کیا جا سکے، لیکن بہت کوشش کرنے کے باوجود جب یہ فون سٹارٹ نہ ہوا تو اس کے پاس پڑی ایک چھوٹی سی مشین تھی جس کے ساتھ اس نے اس فون کو لگایا۔ ہلکا سا وہ آن ہوا لیکن فوری بند ہو گیا۔ لڑکی نے کہا کہ جلد سے جلد اسے آپ ٹھیک کر دیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ منیر 5 منٹ تک فون کو کھولنے کے بعد چھیڑ چھاڑ کرتا رہا۔ جیسے جیسے ٹائم گزر رہا تھا یہ لڑکی بے چین ہوتی جا رہی تھی۔ منیر نے کہا کہ پانی میں گرنے کی وجہ سے موبائل کا اندرونی پینل کا ایک پرزہ خراب ہو گیا ہے۔ لڑکی نے کہا کہ جلدی سے آپ وہ نیا ڈال دیں۔ منیر نے کہا کہ وہ میرے پاس نہیں ہے، آپ مجھے یہ فون دے دیں اور تقریباً 3 سے 4 گھنٹے بعد لے لیجیے گا۔ لڑکی نے کہا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، آپ بازار سے ابھی جا کر یہ نیا لے کر آئیں اور ہمیں ڈال کے دے دیں۔ تو منیر کچھ سوچنے لگا اور کہنے لگا کہ میرا مکینک آج چھٹی پر ہے، آپ ایسا کریں کہ مجھے اپنا فون دے دیں، میں ابھی مین مارکیٹ میں جاتا ہوں اور اس کے اندر نیا پینل ڈلوا کے لے آتا ہوں۔ لڑکی نہ جانے کیوں بہت زیادہ بے تاب اور پریشان تھی۔ لڑکی نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کو پیسے دیے۔ منیر نے لڑکی کے پیسے اور موبائل جیب میں ڈالا اور موٹر سائیکل پر بیٹھ کر چلا گیا۔ 10 سے 15 منٹ ہی گزرے ہوں گے اور وہ واپس آ گیا۔ اس نے لڑکی کے 5,000 روپے میں سے 2,000 روپیہ اس کو بقایا دیا اور ساتھ میں فون دے دیا۔ لڑکی نے جلدی جلدی سے بقایا اور اپنا فون پکڑا اور یہ تینوں لڑکیاں وہاں سے چلی گئی۔ یہ سارا منظر میں یعنی کہ خالد نامی شخص دیکھ کر بڑا پریشان ہوا اور منیر سے کہنے لگا کہ اگر میں غلط نہیں منیر بھائی تو یہاں سے مین مارکیٹ کا سفر کم از کم 40 سے 50 منٹ کا بنتا ہے، آپ 10 سے 15 منٹ میں کیسے آ گئے؟ اس وقت لڑکیاں میرے پاس کھڑی تھیں، میں نے آپ سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ تو وہ آگے سے ہنسنے لگا۔ میں اس کی ہنسی کا مطلب نہ سمجھ سکا اور میرے اندر جستجو بڑھ گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے منیر سے دوبارہ یہی سوال کیا کہ بھائی تو ہنس کیوں رہا ہے؟ میں نے تجھ سے ایک چھوٹی سی بات پوچھی ہے، کون سا لطیفہ سنایا ہے؟ وہ آگے سے کہنے لگا سونے کی چڑیا ہاتھ لگی تھی بھائی۔ میں نے پوچھا کیا مطلب؟ کہنے لگا اب یہ ناکارہ موٹر سائیکل بیچ کر نیا ہونڈا 125 لوں گا۔ پھر میں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کو مذاق میں کہا کہ میرے بھائی تو نے موبائل صحیح کرنے کا لڑکی سے 3,000 روپیہ لیا ہے، 3 لاکھ نہیں جو کہ تو 125 خرید سکے۔ وہ آگے سے کہا لگا کر ہنسا۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ 1 ہفتے کے اندر تیرا بھائی 125 لے لے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ ابھی تو تم مجھ سے رونا رو رہا تھا کہ مالک مکان کو کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں، اور ابھی تو کہہ رہا ہے کہ تو نے 125 لینا ہے۔ لگتا ہے تو ابھی دھوپ سے آیا ہے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے اور تو نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ مارکیٹ کا راستہ 40-45 منٹ کا ہے، تو 10-15 منٹ میں کیسے آ گیا؟ تو منیر نے آگے سے جواب دیا کہ بھائی میں مارکیٹ گیا ہی نہیں۔ میں نے کہا تو پھر تو نے لڑکی سے 3,000 روپیہ کس چیز کا
لیا اور تو نے اس فون کو آن کیسے کیا؟ وہ بولا فون میں تو کچھ مسئلہ تھا ہی نہیں۔ تو میں نے پوچھا یہ سارا ڈرامہ تو نے پھر کس لیے کیا؟ اور تم تو لڑکی سے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اس کا پرزہ یہاں سے ملے گا نہیں، فون آپ 3-4 گھنٹے بعد آ کے لے لیجئے گا، جبکہ تو کہہ رہا ہے اس میں کام تو تھا ہی نہیں، مجھے کھل کر بتا منیر کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا بھائی فون میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں تو لڑکی کا فون لے کر پچھلی گلی میں 10 منٹ کھڑا رہا اور لڑکی کے موبائل کا سارا ڈیٹا اپنے موبائل میں ٹرانسفر کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی میں بڑا حیران ہوا اور پھر مجھ سے کہنے لگا کہ ادھر آ رمضان کے ہوٹل میں بیٹھ کر تجھے ایک چیز دکھاتا ہوں۔ اس نے اپنی شاپ بند کی اور ہم دونوں اسی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر قریب میں موجود ایک ہوٹل پر چلے گئے، جہاں پر اس نے مجھے ان تینوں لڑکیوں کی ننگی تصاویر اور کچھ نازیبا ویڈیوز دکھائیں جن میں 2 آدمی بھی موجود تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں بہت زیادہ چونک گیا اور ڈر گیا، جبکہ منیر ہنسے جا رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا بتا بھائی اب 125 لوں کہ کرولا کار لوں؟ میں نے اسے سمجھایا نہیں بھائی تو نے بہت غلط کیا ہے، پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں، یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، کسی کا راز فاش نہیں کرتے۔ وہ آگے سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ ایسی عیاش لڑکیوں کا یہی حل ہے، اپنی تو بھائی لاٹری نکلی ہے، پتہ نہیں کون سی نیکی کی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کر دیا۔ میں نے منیر کو سمجھایا بھائی یہ اللہ کی کرم نوازی نہیں، یہ تیرا چھوٹا سا امتحان ہے، لالچ میں مت پڑ، میں جان گیا ہوں کہ تو کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس لڑکی کی جگہ خود کو رکھ، ہماری بھی تو مائیں بہنیں ہیں۔ آگے سے کہنے لگا کہ ہماری ماؤں بہنوں کی تو روٹی ہی پوری نہیں ہوتی، وہ ایسے دھندے کیسے کر سکتی ہیں؟ قصہ مختصر یہ کہ رات 8 بجے اس نے اپنے موبائل سے اس لڑکی کی ایک نازیبا ویڈیو اس کے نمبر پر سینڈ کر دی۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ کال آ گئی۔ لڑکی نے پوچھا تم کون ہو اور تمہارے پاس یہ ڈیٹا کیسے آیا؟ اس نے کہا تمہارے پاس 2 دن کا وقت ہے، مجھے 3 لاکھ روپے دو اور اپنا سارا ڈیٹا لے لو۔ لڑکی پوچھتی رہی کہ تم ہو کون؟ اس نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ پھر لڑکی نے کہا کہ مجھے شک نہیں، پورا یقین ہے کہ تم وہی ہو جس سے میں نے آج اپنا موبائل ریپیئر کروایا ہے۔ لڑکی نے کہا تم مجھے جانتے نہیں، میں ملتان کے ایک بہت بڑے افسر کی بیٹی ہوں۔ یہ آگے سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہارے پاس 2 دن کا وقت ہے، 3 لاکھ روپے میرے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچا دو، نہیں تو تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں تمہاری ان ویڈیو سے لاکھوں روپے کما سکتا ہوں۔ لڑکی نے پہلے تو اس کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں اور پھر رونے لگی، حتیٰ کہ لڑکی نے قرآن کی قسمیں اٹھائیں اور کہا کہ میں تمہیں 2 لاکھ روپیہ دے سکتی ہوں، جو کہ بڑی مشکل سے میں نے اپنی سہیلیوں سے مانگا ہے، لیکن تم مجھے میرا سارا ڈیٹا دو گے اور دوبارہ مجھے بلیک میل نہیں کرو گے۔ اس نے قرآن کی قسم اٹھائی اور کہا کہ ایسا ہی کروں گا۔ اگلے ہی دن لڑکی نے اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر سروس کے شوز والے ڈبے میں 2 لاکھ روپیہ اس کی بتائی ہوئی جگہ پر رکھا اور اس سے اپنا سارا ڈیٹا واپس لے لیا۔ منیر کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اس نے جیسا کہا تھا ویسا ہی کیا۔ یہ اگلے ہی دن نیا 125 لے کر آ گیا۔ جو بھی اسے دیکھتا حیران ہو جاتا کہ اس شخص کا تو آئے دن اپنے مالک مکان کے ساتھ جھگڑا رہتا ہے کرائے کی وجہ سے، اس نے 125 کیسے لے لیا؟ ابھی 15 سے 20 دن ہی گزرے تھے کہ دوبارہ اس نے پھر اس لڑکی کو فون کر دیا اور کہنے لگا کہ وہ غلطی سے میرے پاس تمہاری ایک ویڈیو رہ گئی تھی اور مجھے پیسوں کی بھی بہت ضرورت ہے۔ میں نے لاہور سے 4 ماہ پہلے موبائل منگوائے تھے جن کا بل دینا ہے، جو کہ تقریباً 3 لاکھ ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میں آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے حالات ایسے ہیں، آپ مجھے کسی بھی طرح سے آخری دفعہ یہ 3 لاکھ روپے دے دیں اور اپنی آخری ویڈیو بھی لے لیں، اس کے بعد مجھے ماں کی قسم میں آپ کو کبھی کال نہیں کروں گی۔ فلاں فلاں خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس دن جب یہ فون پر بات کر رہا تھا وہ اس لڑکی کی بڑی بہن تھی جس کو کسی بات کا علم نہیں تھا۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں تمہیں 2 گھنٹے بعد کال کروں گی اور ایک نئے نمبر سے کال کروں گی۔ منیر نے کہا
ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ وہ لڑکی بہت زیادہ ذہین نکلی۔ اس نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا سوائے اپنے شوہر کے۔ اس کے شوہر نے پولیس والوں سے رابطہ کیا کہ یہ سارا ماجرا ہے۔ پھر 2 گھنٹے بعد لڑکی کی بڑی بہن نے منیر کو کال کی اور کہا کہ میں تمہیں کل 3 لاکھ روپیہ بھجوا دوں گی، لیکن اب کے بعد تم مجھے سارا ڈیٹا دے دو گے۔ اس نے وعدہ کیا اور ساری لوکیشن سمجھائی جو کہ ساہیوال کی تھی۔ اگلے دن لڑکی نے نقاب اوڑھا ہوا تھا لیکن منیر کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھی۔ جیسا جیسا یہ کہتا گیا وہ لڑکی ویسے ویسے کرتی گئی۔ منیر بھی ذہین اور چالاک تھا۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ فلاں جگہ سے تم کیلے لو اور ان کے اندر پیسے رکھ دو۔ لڑکی نے بالکل ویسے ہی کیا۔ اس دفعہ منیر نے اپنے ساتھ ایک اور لڑکے کو ملایا ہوا تھا۔ منیر نے لڑکی کو اپنے پاس ایک جگہ پر بلایا اور اس لڑکے کو اس کیلے والے کے پاس بھجوایا کہ یہاں پر ایک لڑکی فلاں شاپر رکھ کر گئی ہے۔ منیر نے کال پہ اس لڑکے سے پوچھا کہ تو نے شاپر ریسیو کر لیا ہے، پیسے گنتی کر لیے ہیں؟ لڑکے نے کہا جی سب ٹھیک ہے۔ جب یہ اس لڑکی کو وہ ویڈیو جو اس کے پاس تھی وہ دے کر واپس لوٹنے ہی لگا کہ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی ساری ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اچانک سے پولیس کے لوگ آئے اور انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ قصہ مختصر یہ کہ لڑکی والوں نے اس سے پیسے بھی لے لیے، اس کا ذاتی موبائل بھی لے لیا، اس کا جو 125 موٹر سائیکل تھا وہ بھی لے لیا اور اس کے اوپر الٹا 50 لاکھ روپے کی کارروائی ڈلوا دی کہ یہ ہماری لڑکی سے 50 لاکھ روپیہ وصول کر چکا ہے اور اسے آئے روز بلیک میل کرتا رہا ہے۔ منیر آج ملتان کی جیل میں سڑ رہا ہے۔ تقریباً 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ اس کی مائیں بہنیں بھائی بہت زیادہ ذلیل اور بدنام ہو چکے ہیں۔ آئے روز کبھی ماں ملتان جا رہی ہے تو کبھی بہن آ رہی ہے۔ تقریباً 2 دن پہلے ہی میں اس سے ملاقات کرنے ملتان گیا تھا۔ خدا کی قسم اس کی صحت پہلے سے 3 گنا کم ہو چکی ہے اور رو رو کر اس کا برا حال تھا۔ اب دن رات خدا سے دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ یہ سارا واقعہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ غلطی ہمیشہ دونوں سائڈ سے ہوتی ہے۔ آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے موبائل میں اپنی ساری زندگی کی بدنامی اور ضلالت لیے پھرتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے جس کا آغاز ہی کپڑے اتروا کر ننگی تصویریں یا ویڈیوز بھیجنے سے شروع ہوتا ہے اور انجام آپ کے سامنے ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس میں لڑکی کی زندگی بھی خراب ہو گئی اور اس لڑکے کی بھی، اور اس سے جڑے دیگر عزیز و رشتہ دار وہ بھی زندگی سارے کے لیے بدنام اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ موبائل مکینک اس ویڈیو کو نیٹ پر ڈال دیتا تو ساری زندگی کی کالک ماتھے پر لگ جانی تھی۔ ناظرین کرام، اسی سے جڑا آپ کو ایک اور واقعہ لاہور کا سناتے ہیں جو کہ میرے ایک دوست نے بیان کیا۔ ایک دن ایک ماڈرن لڑکی اپنی ماں کے ساتھ موبائل شاپ میں داخل ہوئی۔ ایک پرائس رینج بتا کر پوچھا کہ اس قیمت میں سب سے اچھا موبائل کون سا ہے جس کا کیمرہ، میموری کارڈ اور سپیڈ سب سے بہترین ہو۔ میرے دوست دکاندار نے لڑکی سے پوچھا کہ اس سے پہلے آپ کون سا موبائل استعمال کرتی تھی؟ نیا موبائل لینے کی وجہ کیا ہے تاکہ اسی لحاظ سے موبائل منتخب کیا جائے؟ مزید یہ بتائیں کہ آپ کے موبائل کا استعمال کیسا ہے؟ لڑکی نے اپنا موبائل بیگ سے نکال کر دکاندار کو دکھایا جو کہ سیمسنگ کمپنی کا موبائل تھا۔ کہنے لگی یہ چلتے ہوئے ہینگ ہو جاتا ہے، بیٹری ٹائمنگ بھی کافی کم ہے، اسی لیے نیا موبائل لینا ہے۔ مزید یہ کہ یونیورسٹی میں آن لائن امتحانات ہو رہے ہیں، اسی لیے مجھے نئے اور بہترین سپیڈ والے موبائل کی ضرورت ہے۔ میرے دوست نے لڑکی کے سامنے سیمسنگ اور چائنیز کمپنی کے 2-3 موبائل رکھ دیے۔ لڑکی نے سیمسنگ کمپنی کا موبائل اپنے لیے پسند کیا۔ جب لڑکی پیسے دینے لگی تو میرے دوست نے لڑکی سے کہا کہ پرانا موبائل فروخت کرنا ہے کیا؟ لڑکی نے کہا نہیں، ابھی تو بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ دکاندار نے کہا اگر فروخت کرنا ہے تو 40,000 دینے کو تیار ہوں۔ 40,000 کا نام سنتے ہی لڑکی اور اس کی ماں حیران ہوئی اور سوچ میں پڑ گئے۔
ان کو حیران دیکھ کر دوست نے کہا کہ میں 24 کہنا چاہ رہا تھا لیکن غلطی سے منہ سے 40 نکل گیا، مگر اب بھی میں اپنی زبان پر قائم ہوں، بیچنا ہے تو 40,000 مائنس کر کے باقی پیسے مجھے دے دیں۔ لڑکی نے کہا ابھی میرا اسے بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ مگر لڑکی کی ماں نے اصرار کیا کہ اس سے اچھی قیمت پر یہ موبائل فروخت نہیں ہوگا۔ لڑکی کہنے لگی امی اس موبائل میں میرا ڈیٹا ہے، پہلے یہ ڈیٹا اپنے نئے موبائل میں ٹرانسفر کروں گی تب بھی اسے فروخت کروں گی۔ یہ سن کر میرے دوست نے کہا یہ تو 2 منٹ کا ہی کام ہے، بس دونوں موبائل سیمسنگ کے ہی ہیں، ابھی بیک اپ کر کے آپ اس نئے موبائل میں ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے گا، اس کے بعد آپ اپنے پرانے موبائل کو ری سیٹ فیکٹری سیٹنگ کر دینا تو سب کچھ اڑ جائے گا۔ ابھی 40,000 کی آفر کر رہا ہوں، اس کے بعد 20 دوں گا۔ تھوڑی سی پسوپیش کے بعد ماں کی طرف سے اصرار کی وجہ سے لڑکی مان گئی تو دکاندار نے 40,000 روپے کاٹ لیے اور باقی رقم لڑکی نے ادا کی اور موبائل لے کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں حیران ہو کر اپنے دوست سے پوچھنے لگا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ 15-20 ہزار والا موبائل 40,000 میں کیوں لے لیا؟ یہ تو تم نے بہت گھاٹے کا سودا کیا۔ تو اس نے شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا تم نہیں جانتے، ابھی تم بچے ہو، اس میں اتنے پیسے ملتے ہیں کہ تیری سوچ ہے، ابھی تو چائے پی، میں تجھے ابھی ایک جھلک دکھاتا ہوں کہ میں نے مہنگے داموں موبائل کیوں لیا۔ میں چائے پینے میں مصروف ہوا، جبکہ اسی دوران لڑکی کا موبائل وہ ڈیٹا ریکوری پر لگا چکا تھا۔ کہنے لگا ہم تو دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں، پھر اچھے کیمرے والا، اچھی سپیڈ والے موبائل کی ڈیمانڈ، پرانا موبائل بیچنے میں اتنا ہچکچانا، ان ساری باتوں کی وجہ سے میں نے ایک جوا کھیلا، کامیاب ہوا تو لاکھوں ہاتھ آئیں گے، ناکام ہوا تو صرف 5 سے 10 ہزار روپے کا نقصان ہوگا۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہ آئی، اسی لیے چائے پینے میں مصروف ہو گیا۔ اسی دوران موبائل مسلسل ریکوری پر لگا رہا۔ جب میں نے اجازت چاہی تو اس نے کہا اتنی جلدی کیا ہے، 2 منٹ رک جاؤ، ذرا دیکھتے تو چلو کہ میں کس طرح منافع حاصل کروں گا۔ اس نے مجھے لڑکی کی کئی تصاویر اور ویڈیوز دکھائی، کچھ ویڈیوز بہت نامناسب سی تھی۔ اس نے ایک باتھ روم میں نہانے والی ویڈیو لڑکی کو بھیجی اور کہا 5 لاکھ روپے میرے اکاؤنٹ میں بھیج دو ورنہ یہ ویڈیو ایک ویب سائٹ کو فروخت کر دوں گا۔ لڑکی نے 2 گھنٹے کا وقت مانگا۔ اسی دوران میں نے دوست سے کہا کسی کی عزت کو یوں مت اچھالو۔ کہنے لگا جس کو اپنی عزت کا خود خیال نہ ہو اس کی عزت میں کیسے کروں؟ لڑکی نے اپنے ایئرنگ وغیرہ فروخت کر کے دکاندار کو پیسے ادا کیے، جس پر اس نے وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ابھی بھی لڑکی پر رعایت کی ہے، جبکہ مارکیٹ میں لوگ ڈبل کمائی کرتے ہیں، لڑکیوں سے پیسے بھی لے لیتے ہیں اور ان کی ویڈیوز ڈیلیٹ نہیں کرتے بلکہ ویب سائٹ کو فروخت بھی کرتے ہیں، مگر اپنا ایک اصول ہے کہ 2 نمبر کام بھی اصولوں سے ہی کیا جائے۔ ایک اور دوست سے بات ہوئی جو استعمال شدہ فون کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کام میں اتنی بچت کیسے ہے جبکہ ایک دن میں 2-4 موبائل سے زیادہ کی خرید نہیں ہوتی؟ پہلے تو وہ خاموش رہا اور مجھے جواب نہ دیا، پھر کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی موبائل بکنے یا ٹھیک ہونے کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے کس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ موبائل جس کے زیر استعمال رہا ہو۔ اس بات پر خاص نظر رکھی جاتی ہے کہ اگر زیر استعمال موبائل کالج یا یونیورسٹی کے کسی ہینڈسم لڑکے یا لڑکی کا ہے تو اس سے کسی بھی قیمت پر حاصل کر لیا جائے، یا اگر ٹھیک ہونے کے لیے آیا ہے تو کل ہی وقت دے دیا جاتا ہے۔ پھر ایسے موبائل کو سب سے پہلے ڈیٹا ریکوری پر لگایا جاتا ہے۔ اب تقریباً کوئی موبائل ایسا نہیں ہوتا جس میں قابل اعتراض تصاویر نہ ہوں۔ دوسری تصاویر کے مقابلے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ تصاویر اور ویڈیوز اس کی اپنی ہے یا انٹرنیٹ سے لی ہے۔ اپنی ہو تو ویڈیوز اور تصاویر کی کوالٹی اور تعداد کے لحاظ سے فروخت کیا جاتا ہے۔ یہاں سے یہ مختلف
بالغ ویب سائٹ کو فروخت کی جاتی ہیں۔ مزید اس نے یہ بتایا کہ جب آپ اپنا موبائل ٹھیک کروانے جائیں تو چاہے چھوٹا سا بھی مسئلہ کیوں نہ ہو، مگر اگر کہا جائے کہ کل ہی ٹھیک ہوگا، وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی موبائل بیچنے آتا ہے تو اکثر سب کچھ اڑا کر یا ری سیٹ کر لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ڈیٹا ریکوری تھوڑی مشکل ہوتی ہے، مگر جو ٹھیک کروانے آئے اس کا فوراً سب کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ پھر یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ موبائل کس کے زیر استعمال رہا ہے، وہاں سے اکثر یہ ہاتھ لگتا ہے۔ بقول اس کے لیے شاید ہی کوئی موبائل شاپ والا ایسا ہو جو ایسا نہ کرتا ہو، ورنہ اکثر شاپ کیپر مہنگے مہنگے ڈیٹا ریکوری سافٹ ویئر خرید رکھے ہوتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ان سب مسائل کا حل کیا ہے۔ کہنے لگا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی موبائل لے تو اچھی طرح سوچ سمجھ کر لے، پھر لمبے عرصے تک استعمال کریں اور کبھی بھی فروخت نہ کریں۔ اگر بیچنا بہت ضروری ہو تو تقریباً 4 سے 5 مرتبہ اس موبائل کو غیر ضروری فائلوں سے بھر دے، پھر اسے سیٹ کر کے سب کچھ اڑا دے۔ 5 دفعہ ایسا کرنے سے بہت چانس کم ہوگا کہ کچھ ملے، اور اگر کچھ ریکور بھی ہو جائے تو دوسری فائلز اتنی زیادہ ہوں گی کہ ان میں اصل کو ڈھونڈنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوگا۔ کبھی موبائل ٹھیک بھی کروانا پڑے تو اس پاس کھڑے ہو کر ہی ٹھیک کروائیں، اور جو کہے کہ کل ٹھیک ہوگا اس سے ہرگز ٹھیک نہ کروائیں۔ اگر کوئی کہے کہ کوئی پرزہ وغیرہ منگوانا پڑے گا تو اسے ایڈوانس رقم دے کر کہیں کہ منگوا لیں، میں کل آ جاؤں گا۔ لیکن سب سے بہترین بات یہ ہے کہ موبائل میں ایسا کچھ بنائیں ہی نہ، اور نہ ہی ریکارڈ کریں کہ بعد میں شرمندگی کا سامنا ہو۔ موبائل کو ہمیشہ پاک صاف ہی رکھیں، اگرچہ یہ آج کل کے دور میں بہت ہی مشکل بات ہے۔ عمل پیرا ہونے کے لیے اور آخری سب سے اہم گزارش نوجوانوں کے والدین سے ہے۔ آپ کی اولاد 14-15 برس کی عمر میں جوان ہو جاتی ہے، جو جوان ہو کر جنسی ضروریات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا پھر لڑکی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا یا بیٹی بہت شریف ہے تو آپ نے ایک غلط فہمی پال رکھی ہے، کیونکہ جب ایک ضرورت ہے اسے جائز طریقے سے پورے کرنے کا انتظام نہ کیا جائے تو وہ غلط طریقے سے ہی پوری ہوگی۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا تعلق بہت عام سی بات ہے، اور اب اس تعلق میں موبائل کے ذریعے ویڈیوز اور تصاویر کا تبادلہ بھی بہت عام ہو گیا ہے۔ اپنے بچوں کی بالغ ہوتے ہی شادی کر دیں، جہاں وہ چاہتے ہیں وہیں شادی کریں، ذات برادری کے مسائل سے باہر نکلیں، ورنہ آپ کی یہ فضول ضد آپ کی اولاد کی دنیا اور آخرت تباہ کر دے گی۔ اگر کسی وجہ سے رخصتی ممکن نہیں تو کم از کم نکاح ضرور کر دے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں ایک دفعہ درود شریف ضرور لکھیں۔